صرف پاکستانی عوام ہی اتنی ویلی ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہے اور کرتی ہے. مطلب اور ممالک میں بھی مسلمان لوگ ہیں لیکن ان کو اور چیزوں میں زیادہ وقت صرف کرنا ہے، وہ ترقی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہی چیزوں کے حوالے سے ہی نا سوچتے ہیں. تو 4 چیزیں ہیں جو آج کل بڑی فیمس ہی چل رہی ہیں اور ہر بندہ جو ہے نا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرے جا رہا ہے اور ہر بندہ سمجھ رہا ہے. حالانکہ کبھی کسی نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ وہ کس قسم کا ہے. تو آج کل جب سے یہ مرزا کا فتنہ آیا ہے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا، تب سے لوگوں کے دماغ میں الٹے سیدھے سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ نہیں سوچتے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ذرا تصدیق تو کر لیں گے. سچ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیثوں سے بیان کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے. تو میں آج آپ کو پروف کے ساتھ چیزیں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. خود بھی کچھ تھوڑا سا عقل استعمال کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، کہاں پہ ٹھیک ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بس اگلے کی چیز سنی، ریفرنس دیکھا اور ٹھیک ہے جی فٹ سے شروع ہو گیا. آج کل اس نے ایک رٹ لگائی ہوئی چشتی رسول اللہ کے الزام پر. وہ اہل سنت والجماعت بریلوی لوگوں کو وہ شرک کہتا ہے، جو کہتا ہے شرک کرتے ہیں، مشرک کہتا ہے. دوسرا رفع یدین پہ اس نے بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی رفع یدین کوئی نہیں کرتا. اور آپ کے جو اپنے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کے دماغ میں چل رہی ہیں. اور ابھی ایک پوسٹ بھی ہے فیس بک کی جو میں بھی پڑھ رہا تھا، یہ وہ پوسٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں تھا کہ جی شاید آگے پیچھے ہو گئی وہ پوسٹ، لیکن میں کوشش کروں کہ آپ کو سامنے رکھوں. یہ لکھا ہوا ہے جی اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو قبروں پہ سجدہ تو دور کی بات ہے، بلکہ دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہ قبر والے ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں. لازمی بات ہے یہ بھی انہیں کوئی سن کے یہ چیزیں آئی ہیں. اس کے اوپر ہی اس نے کیپشن دیا ہوا ہے، اے شرک میں ڈوبی ہوئی محبت کے دعوے دارو، کیا تم قرآن کی گواہی کو ٹھکرا کر نبی کو خدا کا درجہ دو گے؟ قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہیں، بشر ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اچھا یہ چیزیں اس نے لکھ دی، میں باقی نہیں، نیچے تو مزید بھی جاؤں گا تو پڑھ سکتا ہوں. لیکن اب جس بندے کو یہیں پہ چیز کی سمجھ نہیں آ رہی وہ آگے کیا سمجھائے گا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہیں، بشر ہیں. اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، وہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. اچھا اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع نقصان کے مالک. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضور ذاتی طور پر کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا، ذاتی طور پر مطلب حضور خود ہی کسی کو نفع یا نقصان، تو بھائی وہ غلط ہے، وہ عقیدے سے ہٹ چکا ہے، وہ شریعت سے ہٹ. جبکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بالکل ہم یہی چیز کہتے ہیں. اگر کسی کو اللہ حکم دے دے آپ فلاں بندے کا نفع کر دو، کیا وہ نفع نہیں کر سکتا؟ اب تو انڈائریکٹلی اللہ کی اس حکم کی انکاری ہو نا. ہم تو یہ اس چیز کو پہلے لاگو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی حکمت ہوگی تو وہ چیز ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ معجزات اور کرامات اس شخصیت کی طاقت ہوتی ہیں، تب بھی آپ شریعت کے پردے سے مطلب ہٹ چکے ہو، تب بھی آپ شریعت کو چھوڑ چکے ہو، ٹھیک ہے. کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی کرامات اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے. جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتی ہے، وہ خود اس بندے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ عطائی ہوتی ہے. اور وہ تبھی کرامت ظاہر ہوگی، تبھی معجزہ ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے. آپ انڈائریکٹلی اللہ کی اس طاقت کے خلاف جا رہے ہیں. کسی اہل سنت والجماعت کے بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو کرامت دکھا رہا ہے اس کی خود کی کچھ طاقت، خود کو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اللہ کے حضور اتنا مطلب اپنا ٹائم صرف کیا ہے، دین کے لیے اتنا ٹائم صرف کیا ہے، نوافل پڑھے ہیں، ایسی چیزیں کی ہیں جس سے اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، ٹھیک ہے. تو جب اس نے قرب حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ کیوں ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہو کہ جی وہ نہیں کر سکتا ہے؟ بے شک وہ اللہ کی اطاعت سے کریں گے، اور جب اللہ کی حکمت ہوگی تبھی وہ کرامت کریں گے، وہ خود سے نہیں کریں گے. حدیث قدسی ہے 6502 نمبر صحیح بخاری، جس میں اللہ تعالیٰ مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ظاہری طور پہ تو وہ نہیں بن جاتے نا اللہ پاک، مطلب کہ اس کی کانوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ دور تک سنے. مطلب جو اللہ چاہے گا، جو حکمت اللہ چاہے گا کہ جو سننا چاہے وہ سن سکتا، لیکن وہ اللہ کی حکمت سے ہی سنے گا، اس کی خود کا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی ہی حکمت سے سنے گا، وہ اللہ کی ہی حکمت سے دیکھے گا، زبان پاؤں جہاں مطلب وہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی حکمت سے ہوگا. اس کے آخر میں، حدیث کے آخر میں ہے کہ اور وہ جو کچھ مانگتا ہے میں عطا کروں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے اور وہ جو کچھ مانگتا ہے میں عطا کروں. تو وہ مانگے گا بھی اللہ کی حکمت سے ہی مانگے گا. مطلب اللہ ہی اس کے دماغ میں وہ چیز پیدا کرے گا اور
وہ پھر اس کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوں گے وہ ہو جائے، لیکن وہ سب کچھ کیا ہوگا؟ اللہ کی عطا ہے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھ شاید پتہ نہیں آیا یا نہ آئے۔ اب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں جی، بار بار ایک ہی چیز کو کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ تمہیں خود یہ شک و گمان میں پڑ جاؤ کہ یہ کہیں سچ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چشتی رسول اللہ کے معاملے میں جی اہل سنت والجماعت کو کافر مشرک تک ٹھہرا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں مشرک کے یا شرک کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، میں ایک حدیث رکھوں گا اور پھر پوچھوں گا کہ آپ اس حدیث جو لوگ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں کیا وہ ان چیزوں کے خلاف نہیں جا رہے؟ اس حدیث کے خلاف وہ بھی میں رکھتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود بھی آپ کو لگنا شروع ہو جائے کہ یہ کہیں سچ تو نہیں ہے۔ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ کوئی بندہ اگر ہوش و حواس میں یہ کہے تو وہ جو ہے نا دین سے نکل جاتا ہے، دین اسلام سے خارج۔ کوئی بندہ اگر ہوش و حواس میں یہ کہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ والے الفاظ، وہ بھی دین اسلام سے خارج۔ تو آپ لوگ تو کہتے ہو یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے، یہیں پر ہی آپ غلط ہو جاتے ہو یار۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ کی معتبر کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یار، اس پہ بھی اس میں جس بندے نے وہ اگر کتاب میں لکھا بھی، پہلی بات تو یہ کوئی بھی اس کو اون نہیں کرتا، یہ ایک منسوب واقعہ ہے، کیونکہ اگر آپ مختلف کتابوں میں پڑھو گے تو یہ مختلف شخصیات کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو اس کا جھوٹا ہونے کا یا باطل ہونے کا پہلی بنیاد یہ ہے کہ بہت سارے اشخاص کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کسی ایک شخص کی طرف نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے اور بالفاظ اگر اس کو مان بھی لے جائے تو اسی میں ہی الفاظ ہیں کہ فقط وہ بزرگ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، مطلب وہ اپنے ہوش و حواس والی حالت بالکل اس کی پہلی یا دوسری لائن میں وہ چیز، لیکن نہیں، آپ اس پہ لگے ہوئے۔ پھر آ جائیں جی اس پہ، اب میں شرک والے بات پہ آتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شرک کرتے ہیں۔ یہ چیٹ جی پی ٹی اب میرا کوئی چاچے یا مامے کا پتر نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدے پہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس سے اب جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے بے شک اس سے بھی پوچھ لیا کرو، کیونکہ انگریز پتہ نہیں باقی چیزیں اس کی دین پر ہوں یا نہ ہوں، مطلب اس نے بہت ساری چیزیں ہمارے دین سے اڈاپٹ کی، جیسے عدل اس نے ہمارے دین سے اڈاپٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ان کی ترقی ہے۔ اب اس میں جی ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں، حوض کوثر، اور میں تم پر گواہ ہوں۔ مطلب یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی وقت کے صحابہ کے لیے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث اس وقت کے صحابہ کے لیے، لیکن اس کے پہلے الفاظ پر جب آپ غور کرو گے تو یہ بتا دیں گے اوورآل پوری امت کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ بے شک میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچنے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانے یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں نا۔ اب لوگ کہتے ہو نا کہ حضور کیسے عطا کریں گے، جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانے اور زمین کی چابیاں دی گئیں تو حضور عطا نہیں کر سکتے، یہ اب اللہ کے حکم سے چیز ہو رہی ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو رہی کہ اللہ نے ہی انہیں زمین کے خزانے اور زمین کی چابیاں دے دی۔ یہاں پہ بھی آپ کی بہت سارے کنفیوژن دور ہو۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ اور اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ خوف نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ حضور کو خوف ہی نہیں تھا کہ میری جو امت ہے وہ شرک میں مبتلا ہوگی، ہم حضور کی امت، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے اس میں مقابلہ کرو گے، مطلب کہ دنیا میں آگے جو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش ہے نا، یہ مسلمانوں میں بڑھ گئی ہے، اور یہ صرف یہ پاکستان کے مسلمانوں میں زیادہ تر یہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر دوسرے بندے پر شرک کا فتویٰ جب یہاں پہ آپ دیکھو گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی نا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جی جو لوگ کہتے، میں ان کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، جس میں یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ ہم سے بہت عرصہ پہلے، داتا صاحب ہو گئے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ بہت عرصہ پہلے ہم سے اس دنیا سے پردہ فرما، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ذکر آج بھی ہوتا ہے، آج بھی لوگ بڑے پیار اور محبت سے ان کے پاس جاتے ہیں، آج بھی عقیدت والے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قبروں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ انسان کے اپنے اندر ہی ہے کہ تمہارے اندر کیا کیپیسٹی ہے، تم کیا چیز حاصل کر سکتے ہو۔ اب ایک چیز کی کیپیسٹی کم ہے، مثال کے طور پہ ایک چیز کی کیپیسٹی 10 واٹ ہے اور آپ اسے 200 واٹ کا جھٹکا دو گے تو وہ جل ہی جائے گی نا، اسے وہ چیز ہی نہیں حاصل۔ ایک ہی اسکول میں اکثر بچے پڑھنے جاتے ہیں، لیکن اسی اسکول سے ڈاکٹر، انجینئر اور مختلف شعبہ جات میں بچے نکلتے ہیں، لیکن اسی اسکول سے مزدور بھی نکلتے ہیں، اسی اسکول سے کوئی مستری بن کے بھی نکلتا ہے، اسی اسکول سے کوئی مکینک بھی نکلتا ہے۔ مکینک سے کیا مراد ہے کہ جب وہ پڑھ نہیں سکتے تو وہ
ऑटोमेटिकली किसी मजदूरी वाले शोबे में चले जाते हैं, मैकेनिक वाले शोबे चले, लेकिन जो अच्छे पढ़ते हैं वो बड़े होकर वो इतना इल्म हासिल कर लेते हैं कि वो डॉक्टर बन जाते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं, वो पायलट बन जाते हैं। तो ये हर किसी के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना उस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है। आगे चलते हैं, जिसमें ये है कि जी ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाल दी है। ये आप और मेरा कमाल नहीं है, आप किसी के लिए ज़रा कोशिश तो करके देखो उसे मकबूल करने की, नहीं कर सकते। इसमें एक हदीस आती है, आप ये हदीस कंफर्म भी कर लीजिएगा, रीचेक भी कर लीजिएगा कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, बस तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल उससे मोहब्बत करते हैं, फिर जिब्राईल आसमानों वालों में ऐलान करते हैं अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो, बस आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत, मोहब्बत और शोहरत रख दी जाती है, जबकि हदीस के अल्फाज हैं, हदीस कुदसी है, ये उसके अल्फाज हैं कि जब अल्लाह ताला चाहता है तो उसके लिए मकबूलियत भी रख दी जाती है, शोहरत भी रखी जाती है, और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी अक्सर लोग, अब अल्लाह के वली की पहचान क्या है, लोग कहते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं या नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं ज़िंदगी गुजारी, उनकी ज़िंदगी पहले हमसे ख़त्म हो गई थी, पहले उनकी विसाल हो। तो अल्लाह के वली का ये है कि जो वली है सबसे पहले अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखता है, वो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करता है और गुनाहों से बचे। कुरान में साफ फरमाया है कि जो ईमान लाए और परहेज़गारी इख्तियार करे, और इनके बारे में कुरान ये भी फरमाता है कि इनको कोई खौफ नहीं होगा, जो अल्लाह के वली होंगे इनको कोई खौफ नहीं होगा। तो फिर आपको किस बात का वो है, ठीक है। तो अब जी आ जाते हैं रफ़ा यदैन के मामले, ठीक, रफ़ा यदैन ये चैट जीपीटी से पूछ लिया करो यार, मैं भी तो कुछ चीज़ों का इल्म यहीं से हासिल करता हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन दुख होता है ना कि इतना अच्छा, इतना साफ़ सुथरा दीन हजूर हमारी तरफ छोड़ के गए हैं, और आप उसमें से भी मतलब हर बंदे को आप मुशरिक और शिर्क के फतवे लगाना शुरू कर दी। तो ये अब जी रफ़ा यदैन वाला मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट, ठीक है। रफ़ा यदैन सुन्नत है, फ़र्ज़ है या रुकन, लिखा हुआ है रफ़ा यदैन सुन्नत है, फ़र्ज़ या रुकन नहीं है। रफ़ा यदैन करना नबी करीम से साबित है, ये हक़ है, लेकिन ना करना भी साबित है, ये भी हक़ है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन भी दोनों तरह की हदीसें रवायत की हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीके अपनाए हुए हैं, हाथ उठाए रफ़ा यदैन किया, कभी बगैर हाथ उठाए भी नमाज़ पढ़ी, मतलब दोनों तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों इमामों में ये मसला इख्तलाफी है, ठीक है। यानी बाद ने रफ़ा यदैन को सुन्नत मुअक्कदा का, बाद ने इसे शुरू नमाज के बाद छोड़ देना अफजल कहा। हनफी फ़िक़्ह में रफ़ा यदैन सिर्फ तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करते वक्त किया जाता है, और रुकू में जाते या रुकू से उठते वक्त नहीं किया जाता, और ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है और सही नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इख्तलाफ मेरी उम्मत के लिए रहमत है। जामिया सगीर की है रवायत, ठीक है, मतलब कि अगर आप लोगों में इख्तलाफ होता भी इन चीज़ों में तो ये रहमत। और उसके बाद जो हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, दीन में इतनी शिद्दत पसंदी आ गई है, लेकिन हुज़ूर ने इन चीज़ों को मना फरमाया था। बाद लोग जो छोटे इज्तिहादी इख्तलाफ पर एक दूसरे को गलत, बातिल या गुमराह कहते हैं, वो दीन के असल रूह के खिलाफ चले जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है और ना इसे जलील करता। रफ़ा यदैन करना सुन्नत है, दुरुस्त है। रफ़ा यदैन ना करना सुन्नत से साबित है, दुरुस्त है। जो रफ़ा यदैन ना करे उसकी नमाज बिल्कुल सही और मुकम्मल है। इल्ज़ाम लगाना सख्त मना और गुनाह है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आप चाहो तो आप खुद भी जाकर तहकीक कर सकते हो, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो, वो आपको जवाब भी देगा और इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की समझ भी आएगी। शुक्रिया।